محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمان بھائیوں، رمضان کے ہم آخری پڑاؤ میں داخل ہو چکے ہیں۔ تیسرا عشرہ رمضان المبارک کا چل رہا ہے، جس کے بارے میں جہنم سے خلاصی ہونے کا اعلان ہے۔ رمضان المبارک کی یوں تو ایک ایک گھڑی بہت ہی بابرکت اور قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ اس لائق ہے کہ اسے غنیمت سمجھ کر وصول کیا جائے، لیکن رمضان المبارک کا آخری عشرہ یہ پورے رمضان کی جان ہے، اور پھر اخیر عشرے میں بھی لیلۃ القدر کا مل جانا یہ ایک مسلمان کے لیے نہایت خوش قسمتی کا موقع ہے اور عظیم ترین قیمتی سرمایہ ہے۔ جس آدمی کو یہ رات ہاتھ لگ گئی تو گویا اس کا بیڑا پار ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل کروا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس رات کے بارے میں بہت صاف اور واضح اعلان فرمایا ہے۔ سورہ قدر کے نام سے مستقل ایک سورت ہے، تقریباً ہم سب کو وہ سورت یاد بھی ہے، نماز میں بھی وہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں، لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اس سے بھی اس رات کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن کریم اپنے آپ میں نہایت عظیم اور مقدس کتاب ہے، آسمانی کتابوں میں سب سے اعلیٰ و بالا درجہ وہ قرآن مجید ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نزول کے لیے جس رات کا انتخاب فرمایا، یہ بات بھی اس رات کی عظمت اور فضیلت کے لیے کافی تھی، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ شب قدر لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 25ویں پارے میں سورہ دخان میں یہ بات ارشاد فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا، جس کو اس صورت میں لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے انسانیت کے متعلق مختلف فیصلے ہوتے ہیں۔ امر من عندنا انا کنا مرسلین، شب قدر کے بارے میں یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کے تعلق سے مختلف فیصلے فرماتے ہیں کہ آئندہ سال کون پیدا ہوگا، کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کس کو روزگار ملے گا، کتنی روزی ملے گی، کون آدمی فاقے کی زندگی گزارے گا۔ یہ تمام تر فیصلے بطور خاص تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات میں فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ بھی اس رات کے تعلق سے اہمیت اور فضیلت والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم سے سوال بھی پوچھا ہے، اور یہ اللہ کا ایک خاص انداز ہے قرآن کریم میں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو مزید ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں۔ جیسے سورہ حاقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز، وہ حقیقت والی چیز، پتہ بھی ہے تمہیں کیا ہے وہ حقیقت والی چیز۔ اسی طرح سورہ قاریہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کہ پتہ بھی ہے تمہیں اس قیامت کا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ قدر میں بھی ہم سے سوال کیا شب قدر کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور پھر سوال پوچھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ میرے بندو تمہیں پتہ بھی ہے کہ شب قدر کتنی اہمیت کی حامل رات ہے۔ پھر خود اس کا جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اگر صرف ہم 1000 مہینوں کو سالوں میں کنورٹ کریں تو تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ 1000 سال کو اگر 1000 مہینے کو اگر ہم سالوں میں بیان کریں تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب 1000 مہینوں سے کتنی افضل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی حدیث میں ارشاد فرمائی من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی شب قدر کو پورے عزم ارادے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ گزارے گا، اس میں قیام کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک دوسری روایت میں حضور نے فرمایا اذا كان لیلۃ القدر نزل جبریل فی کبکبۃ من الملائکہ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں آسمان دنیا پر بلکہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جو بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، خواہ وہ کھڑے ہو کر عبادت میں مصروف ہو یا بیٹھا ہوا ذکر و مناجات میں تسبیح میں مشغول ہو، تو وہ اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم مقدس اور سب سے بڑے فرشتے کا کسی کے لیے دعائیں خیر کرنا قبولیت میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا ہے۔
اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اور بار بار اس کو مختلف انداز میں بیان فرمایا حضور نے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ تم شب قدر کو تلاش کرو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، کسی ایک رات کے بارے میں تعین نہیں فرمائی کہ یہ رات شب قدر کی ہے۔ ایسی کئی باتیں ہیں جو تفصیلی مضمون ہے، لیکن علماء نے مصلحت میں بیان فرمائی اس کو مخفی رکھنے کی، اور جس وجہ سے اس رات کی تعین کو اللہ نے مخفی رکھا اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے جس سے اس چیز کے منحوس ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر آئے تو دیکھا لوگ لڑ رہے ہیں۔ اس موقع پر شب قدر کی تعین کا پتہ چلنا تھا کہ کون سی رات شب قدر ہے، لیکن ان لوگوں کے جھگڑوں کی وجہ سے گویا وہ معاملہ رہ گیا اور اس رات کی تعین نہ ہو سکی۔ تو جو بات پیش آئی تھی وہ جھگڑے کی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھگڑا خواہ کسی غیر سے ہو اور پھر وہ جھگڑا کسی اپنے مسلمان بھائی سے ہو، پھر اس جھگڑے کی مذمت اور برائی مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس کے چکر میں گویا شب قدر کی تعین بھی ہم سے چھین لی گئی۔ اور پھر دوسری بات جو ہے جس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور مصلحت ہے کہ اگر یقین کے ساتھ کسی رات کی تعین کر دی جاتی تو لوگ صرف اسی رات کو ہی عبادت کرتے۔ 21 کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے، 23 کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے، اس یقین کے طور پر 27 کے بارے میں کہہ دیا جاتا کہ 27 ہی شب قدر ہے، تو لوگ پھر رمضان کی دیگر راتوں میں عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف نہ رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بہانے سے ہمیں اپنی عبادت کا گویا ایک موقع اور عطا کر دیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس رات کی تلاش کے حصول میں اپنے آپ کو لگائیں اور کھپائیں، عبادت میں مصروف رہیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کے حقدار بن سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مغفر رکھ دیا اور اسی لیے حضور نے بات ارشاد فرمائی کہ تم اخیر عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر یقین کے ساتھ کوئی بات بتا دی جاتی ہے تو وہ پھر ایک خاص جو عمل کو کرنے کا شوق اور جذبہ ہوتا ہے عام دنوں میں وہ مان پڑ جاتا ہے۔ ابھی صرف ہم دیکھیں الوداع جمعہ کے بارے میں الگ سے حدیث میں کوئی فضیلت نہیں ہے، الوداع جمعہ کی شریعت میں حدیث میں الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن صبح سے تقریباً 20 کے لوگوں کی صرف سوال یہ ہے کہ الوداع جمعہ آج کا ہے یا اگلا آنے والا جمعہ ہے۔ کوئی فضیلت نہیں ہے اگلے جمعے الوداع جمعہ کے الگ سے رمضان کے۔ بہت سارے لوگ اپنے طور پر اگر کچھ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی خاص فضیلت ہے تو یقینی بات یہ ہے کہ الگ سے الوداع جمعہ کی حدیث میں کوئی فضیلت نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ رکھا ہے۔ یہ کہ یوٹیوب کی پیداوار ہے بہت ساری باتیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ الوداع جمعہ کو اگر یہ عمل کیا جائے تو یہ ثواب ہے، 2 رکعت اس نیت سے 4 رکعت اس نیت سے پڑھ لی جائے تو ساری قضائے عمر معاف ہو جاتی ہے، آدمی کی ساری قضا شدہ نمازیں اس کے ذمہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف بہکانے والی یا یہ کہ گمراہ کرنے والی باتیں ہیں۔ تو صرف الوداع جمعہ کے بارے میں لوگ اتنے متلاشی ہیں جس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو اگر شب قدر کی تعین کر دی جاتی تو پھر بقیہ راتوں میں تو آدمی ذرا بھی اہتمام نہ کر پاتے۔ ہمارا مسلم معاشرے کا عمومی جو ماحول ہے رمضان میں اور بطور خاص ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کا تو اندازہ و مشاہدہ یہ ہے کہ ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ کر عبادت کرنے کے بجائے ہمارے بہت سے قیمتی اوقات رمضان کے چائے خانوں میں اور بازاروں میں سیر و تفریح میں اور بلا وجہ کی خریداری میں وقت گزر جاتا ہے۔ ہمارے گھر کی خواتین بھی بہت سارا وقت یوں ہی بلا وجہ بازار میں ضائع کر دیتی ہیں، اس ڈیزائن میں دوسرا کلر اور اس کلر کا دوسرا ڈیزائن، لمبے گھنٹے یوں ہی صرف ہو جاتے ہیں، قیمتی عبادات کے اوقات ہم سے ضائع ہو جاتے ہیں اور خاص جو برکات ہم سمیٹ سکتے تھے وہ سمیٹ نہیں پاتے ہیں۔ اگر باقی کسی آدمی کو ضرورت ہے بازار میں جانے کی تو شریعت کی طرف سے رکاوٹ اور ممانعت نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ آدمی اس وقت کو بھی غنیمت سمجھ کے اپنے بقیہ 11 سال کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ضروریات کو اس کی بارگاہ میں رکھے، بلا وجہ یوں کھان پان میں اور خریداری میں یا یہ کہ یوں سیر و تفریح میں رمضان المبارک کی اخیر کی راتوں کو ضائع کر دینا یہ بڑی بدنصیبی اور محرومی کی بات ہوگی۔ شب قدر کے بارے میں ایک بات ہوتی ہے جو گزشتہ میں ذکر کی گئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضور نے دعا تلقین فرمائی تھی جو بہت آسان ہے، اس کو تو آدمی اگر کوئی دکاندار بھی ہے دکان پہ کھڑے ہوئے بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی آدمی ریڈی لگائے ہوئے ہے اپنی تجارت میں مشغول ہے وہاں بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے، یا یہ کہ آدمی گھر پہ رہتے ہوئے گھریلو کسی کام میں مصروف ہے اس میں بھی اس دعا کا ورد تو زبان سے کر ہی سکتا ہے۔ اس لیے ہم خود اس بات کو اہم اور ضروری سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو ثواب کا حقدار لکھوانے والوں میں اپنا نام شامل کرائیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔